ٹی وی کے 2 چینلز نے بھی کہہ دیا کہ اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دنیا بھر سے فون آئے، اتنے فون آئے ہیں میں حیران رہ گیا ہوں۔ دل میں ایک اور خوشی جاتی کہ شکر ہے کہ نبی کا نام لینے کی وجہ سے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہوگا ایسا جہاں سے دل نہیں آیا جن لوگوں کو زندگی میں کبھی فون کرنا نہیں ہوا انہوں نے بھی کیا، بڑی دعائیں دی لوگوں نے۔ ہمیں علماء اہل سنت سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا کچھ دوستوں نے جو بات سنانی تھی وہ یہ ہے، مدینہ منورہ سے، بھارت سے، برطانیہ سے اور افریقہ سے 4 ملکوں سے 8 دوستوں نے کہا مولانا ہمارے پاس آ جائے، چھوڑ دیں آپ پاکستان، جب پاکستان میں یہ حال ہے آپ ہمارے پاس آ جائیں، یہاں آ جائیں۔ میں نے ان سے کہا مجھے تو اس واقعے میں نبی کا ذکر کرنے کی اور ہمت نہیں۔ اگر ایسے موقعوں سے گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے تو پھر تو دشمنوں کی اس دین کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا میرا یقین ہے 57 گئے ہیں، انشاءاللہ 57,000 سامنے آئیں گے جو اسی مشن کو لے کے چلے گے۔ آرزو ہے تو یہی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے۔ مجھے میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی بات بھی یاد آتی ہے۔ عمر میری کم تھی مگر بعد میں بھی یہ باتیں سنی۔ والد صاحب قبلہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ان کا بدل تو کوئی نہیں ہوتا، ان کو اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ دادا جان دادی جان سول اسپتال میں والد صاحب زیر علاج رہے۔ ماں تھی، ماں نے اپنے الفاظ میں، دادا جان وہ باپ تھے، انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا بیٹا ہم واپس چلتے، کراچی سے واپس جاتے، یہاں اگر لوگ دشمن ہیں تو دشمنوں میں کیا رہنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، اپنے علاقے میں جا کے کریں گے۔ والد صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، سن لی ماں باپ کی بات۔ 2 دن گزرے، دادا جان اور دادی جان کو بلا کے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گا، کراچی رہوں گا۔ کہا بیٹا ہم نے محبت میں کہا ہے، اتنی تکلیف آئی ہے تو جب یہاں کے لوگ نہیں چاہتے ہیں تو دین کا کام کرنے میں نے یہیں رہنا ہے۔ کیوں؟ کہ مجھے رات حضور کی زیارت ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں کہیں نہیں جانا، کوئی تیرا بال بھی بانکا نہیں کر سکے گا، میں تمہارے ساتھ۔ اللہ
یہ حادثے ہمیں کمزور نہیں کرتے اور زیادہ ہمت دیتے ہیں۔ سنیوں کا حوصلہ بلند ہوا ہے، پست نہیں ہوا۔ آپ نے کل دیکھ لیا سنی تحریک کے نوجوانوں کا جنازہ، لوگ کوئی ڈر کے مارے گھر نہیں بیٹھے رہے، سڑک بھر گئی تھی، دنیا آئی، ہر طرف سنیوں میں جذبہ بڑا ہے۔ حکمران سن لیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اپنی زبانیں کھولتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں۔ ہمیں کسی بد عقیدہ بے دین کے فتووں کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو نبی پاک کا میلاد منانے، غوث پاک کی 11ویں منانے کو غلط کہتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہم فرقہ واریت، دہشت گردی، تخریب کاری سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، مگر میں پھر کہوں گا، ہم اپنے مسلک پر کھلم کھلا عمل کرتے آئے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اگر حکمران دیوار بنے، ایسی دیواریں ہم گراتے آئے ہیں، گراتے رہیں گے۔ دیکھو، میرے زبانی دعوے نہیں ہیں، نہ میں آپ سے کوئی زبانی دعوے کروانا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ آپ سنیت کے معاملے میں ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ جی میں نے فلانے کے پاس نہیں جانا، فلانے، جو سنی ہے، سچا سنی، آپ نے اس کا ساتھ دینا۔ آپس میں اگر کوئی اختلاف کی بات کرے، اسے کو خبردار، ہم سنی ایک ہیں، مسلک کے معاملے میں ایک ہوں۔ ہمارے قائدین میں اگر کوئی اختلاف ہے تنظیمی یا کسی اور بات پر، ہم نے اس کو موضوع بنا کر اپنے آپ کو ٹولیوں میں نہیں بانٹنا۔ کوئی ہمارا اگر کسی بدعقیدہ کا ساتھ دیتا ہے تو ایسے شخص کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، لیکن مسلک کی بات آئے گی تو پھر ہم مسلک کی بات میں کبھی پیچھے اونچی۔ خود سنی بنو، عورتوں بچوں کو، گھر والوں کو سنی بناؤ، ارد گرد نظر رکھو، اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو، اپنے مدرسوں کی مدد کرو، اپنے علماء کے اجتماعات میں جایا کرو، سستی نہ کیا کرو۔ غیروں کو دیکھتے ہو وہ اپنے پرچار کے لیے کتنا آتے ہیں، اور آپ لوگ کوئی چلا گیا کوئی نہیں گیا۔ اس مہینے میں جہاں جہاں بھی میلاد منایا جائے، اصلی سنیوں کی طرف سے، جو میلاد کے نام پہ ڈونگرا چاہتے ہیں ان کی بات نہیں، جہاں ہو اس میں جا کر دنیا کو بتا دو، ڈنمارک والو، یورپی یونین والو، تم میرے نبی کے جعلی کارٹون بنا کر اور فرضی کارٹون بنا کے یا تصویریں بنا کر یا نبی کی توہین کر کے جو چاہو کرو، یاد رکھو تمہیں مسلمانوں سے، دین سے اور اللہ کے ماننے والوں سے، ان کی پکڑ سے دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا۔ ہم مسلمان کمزور اگر ہیں وسائل میں، ایمان میں کمزور نہیں ہیں۔ گورنمنٹ ہم پر معاشی ظلم ڈھا سکتی ہے، مگر وہ ہمارے سینوں سے نبی کا عشق نہیں نکال سکتی۔ امریکہ والے اگر یہ چاہیں کہ مسلمانوں کے ہاں سے دینی تہوار اور دینی عقیدت کا سلسلہ ختم ہو جائے تو امریکہ ختم ہو جائے گا، نبی کا چرچا ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جس کے ذکر کو اللہ اونچا کرے کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔
اپنا رزق حلال رکھو، اپنی گفتار بول چال اچھی رکھو، اپنی صورت شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھو، خود کو صرف نعروں میں نہیں کردار میں نبی کا عاشق بناؤ۔ ہمارے وہ شہداء جو دنیا سے اس حادثے میں چلے گئے، اللہ نے ان کو بڑا درجہ دیا ہے، اللہ ان کے درجات اور بلند فرمائے۔ ان کے گھر میں جتنے لوگ ان کے بچھڑ جانے سے ان سے محروم ہو جانے پر غمزدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ جو زخمی ہوئے ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سنیوں کا بول بالا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ شرارت کی ہے اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اور یہ حکمران اگر ان مجرموں کو بے نقاب کرنے میں سستی کریں یا غفلت کریں تو اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں وہ حکمران عطا فرمائے جو فاروق اعظم کے سچے جانشین ہوں۔ سنیوں، محبت سے امن کے ساتھ اس ملک کی تعمیر کرو۔ اللہ تعالی آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ دعا کرنا اللہ تعالی جلد ہمت دے، انشاءاللہ وعدوں کے مطابق پوری کوشش کروں گا جتنے جلسے ہیں وہ ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ حالات خراب ہوں اور جلسے ہوں، کیونکہ اس میں لوگوں کو میں مشکل میں نہیں ڈالوں گا۔ انشاءاللہ 2-4 دن لگیں گے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔